سے پہلے جو پڑھا کہ 70,000 مردے زندہ ہو گئے، اس کا واقعہ جو ہے وہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا۔ اس شہر میں طاعون پھیل گیا، طاعون کی جو اس زمانے میں بیماری ہوتی تھی، طاعون پھیل گیا تو لوگ سب ڈر گئے۔ تو یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی کہ جہاں طاعون ہو اس شہر کو چھوڑا نہ جائے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہیں باہر ہو تو پھر وہاں نہ آیا جائے جہاں طاعون ہو، اور جہاں طاعون ہو وہاں سے بھاگا نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہہ دیا۔ فرشتے نے کیا کہہ دیا؟ موتو، یعنی تم سب مر جاؤ۔ اور اس مہیب اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا فرشتے کو کہ آپ تم آواز بلند کرو۔ موتو کی آواز بلند کی تو جتنے لوگ تھے سب کے سب مر گئے۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے۔ 70,000 تھے نا، اتنی زیادہ تعداد تھی۔ اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن 8 دن تک پڑی سڑنے لگی، اور بے انتہا تعفن اور بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی۔ 8 دن تک اگر کوئی میت رہے گی تو ظاہر سی بات ہے بدبو آ ہی جائے گی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رہن کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ رہن کیا، کچھ لوگ آئے اور دیوار کھڑی کر دی تاکہ درندے جو ہے وہ اندر نہ آ سکے، لاشوں کو کھا نہ سکے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر گیا۔ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی ایک قوم میں سے تھے لوگ، اور 70,000 لوگوں کو دیکھے تو غم سے دل بھر گیا ان کا، آپ دیدہ ہو گئے، آپ آنسو آ گئے آپ، اور باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گر گرا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، ان لوگوں سے مجھے انس تھا، محبت تھی، یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ تو وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوزے دل کے ساتھ دعا میں مشغول ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں
دعا کرنے لگے کہ اچانک آپ پر یہ وحی اتری کہ اے حزقیل علیہ السلام آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ. سمجھے؟ ہڈیوں کو جمع کیا آپ نے اور اللہ حکم فرماتا کہ یہ ہڈیاں اکٹھا ہو جاؤ تم. یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی، جان آ گئی، اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے. سمجھے؟ یعنی ایک شکل بن گئی. پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو. یعنی اللہ کے حکم سے ان ہڈیوں پر گوشت آ گیا. یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوشت چڑھ گئے. پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل اب یہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ. ہڈیوں کو جمع کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گوشت آ جائے. جب گوشت آ گیا پھر اللہ تعالیٰ نے زندہ ہونے کا کہا، اور جیسے ہی سب زندہ ہو گئے سب اٹھ کھڑے ہو گئے. چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں دم زدن میں ناگہاں یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئی، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت. سمجھے؟ اللہ کی پاکی بولنے لگی. یعنی سب مردے اللہ کی پاکی بولنے لگے، زندہ ہو گئے تھے، اور یہ کلمہ پڑھتے ہوئے وہ زندہ ہو گئے. پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے. لیکن زندہ تو رہے، ان کی جتنی عمر تھی، جس کی جتنی عمر تھی اس وقت تک زندہ رہے. وہ ایسا نہیں کہ آ کے واپس بستی میں آ کے مر گئے، ایسا نہیں. جس کی جب تک زندگی تھی زندہ رہے. لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کی جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی. نسلوں سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو آتی رہی. اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے نا، وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا. سمجھے؟ جو بھی کپڑا پہنتے تھے وہ کفن بن جاتا تھا. اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا تھا، ویسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا. یعنی انہوں نے، وہ بھاگے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ سزا دی کہ لاشوں سے سڑی ہوئی، ان کے بدن سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو ہوئی، اور پھر کپڑا جو ہے کفن جیسا ہو گیا. اور ایسا کفن کہ جیسا کہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ میلا ہو جاتا. اسی طریقے سے کوئی بھی کپڑا پہنتے تھے وہ کفن ہو جاتا تھا اور وہ میلا ہو جاتا تھا. چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں. وہ اثرات آج بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں آج بھی رکھی ہیں لوگوں کی عبرت کے لیے. یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں خداوند قدوس نے اس طرح بیان فرمایا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ. اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں
جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے، موت کے ڈر سے نکلے تھے نا، کتنے ہزار تھے؟ 70,000 موت کے ڈر سے نکل گئے تھے اپنے گھروں سے. فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ. ثم احیاهم، پھر انہیں اللہ نے زندہ فرمایا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر اکثر لوگ ناشکر ہیں. تو یہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ان کا ذکر فرمایا. اب اس درس سے، اس واقعہ سے ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ پہلی بات، آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا. جان نہیں بچا سکتا، کتنا بھی بھاگ جائے وہ. لہذا موت سے بھاگنا بالکل ہی بیکار ہے. اللہ تعالیٰ نے جو موت مقدر فرما دی ہے وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گی. نہ ایک سیکنڈ اپنے وقت سے پہلے آ سکتی ہے، نہ ایک سیکنڈ بعد آئے گی. لہذا بندوں کو لازم ہے کہ رضائے الہی پر راضی رہ کر صابر و شاکر رہیں، اور خواہ کتنی ہی وبا پھیلے یا گھمسان کا رن پڑے، اطمینان و سکون کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں. ڈر کر نہ نکلے، موت کے خوف سے نہ نکلے. موت تو جہاں آنی ہے وہاں آئے گی، اور یہ یقین رکھیں کہ جب تک میری موت نہیں آتی مجھے کوئی نہیں مار سکتا، اور نہ میں مر سکتا ہوں. اور جب میری موت آ جائے گی تو میں کچھ بھی کروں، کہیں بھی چلے جاؤں، بھاگ کر جاؤں یا ڈٹ کر کھڑا رہوں، میں کسی حال میں بچ نہیں سکتا. جب آئے گی تو کوئی بچا نہیں سکے گا، اور جب موت نہیں ہوگی تو کوئی مار نہیں سکتا. دوسرا، اس سے یہ سیکھنے کو ملا کہ اس آیت میں خاص طور پر مجاہدین کو ہدایت کی گئی ہے کہ جہاد سے گریز کرنا یا میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جانا ہرگز موت کو دفع نہیں کر سکتا. کہ مجاہد یہ سوچے کہ میں جنگ کا میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤں گا تو میں بچ جاؤں گا. اگر موت آنی ہے تو وہاں آئے گی، اور وہاں نہیں آئی تو کسی اور جگہ آئے گی، لیکن موت تو آئے گی. لہذا مجاہدین کو میدان جنگ میں دل مضبوط کر کے ڈٹے رہنا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میں موت کے وقت سے پہلے نہیں مر سکتا، نہ کوئی مجھے مار سکتا ہے. یہ عقیدہ رکھنے والا اس قدر بہادر اور شیر دل ہو جاتا ہے کہ خوف اور بزدلی کبھی اس کے قریب نہیں آتی، اور اس کے پائے استقلال میں کبھی بال برابر بھی کوئی لغزش نہیں آ سکتی. اگر یقین رکھے آدمی کہ جہاں مجھے مرنا ہے وہاں موت آئے گی، مجھے جہاں میری موت لکھی ہے وہاں مجھے آنی ہے، تو پھر آدمی وہ وہاں ڈٹ کر رہے گا. ڈٹ کر رہے گا، بھاگے گا نہیں. اسلام کا بخشا ہوا یہی وہ مقدس عقیدہ ہے کہ جس کی بدولت مجاہدین اسلام ہزاروں کفار کے مقابلے میں تنہا پہاڑ کی طرح جم کر جنگ کرتے تھے، یہاں تک کہ فتح مبین ان کے قدموں کا بوسہ لیتی تھی. جب مجاہدین نے جنگ کے میدان کو نہیں چھوڑا اور لڑتے رہے. ایسے بہت سارے مجاہدین ہیں کہ جنہوں نے بڑی بڑی جنگ کی، لیکن ان کی موت جو ہے میدان جنگ میں نہیں ہوئی. سب سے بڑا واقعہ تو حضرت خالد بن ولید کا ہے. سمجھے کتنی فتوحات آپ نے جنگیں جو ہے جیتی ہیں آپ نے، مگر موت میدان جنگ میں نہیں آیا. اور وہ ہر جنگ میں مظفر و منصور ہو کر اجر عظیم اور مال غنیمت کی بدولت سے مالا مال ہو کر
مال غنیمت کی دولت سے مالا مال ہو کر اپنے گھروں میں اس حال میں واپس آتے تھے کہ ان کے جسموں پر زخموں کی کوئی خراش بھی نہیں ہوتی تھی. جو میدان جنگ میں جس کے لیے موت نہیں تھی تو وہ آرام سے گھر پہ آتے تھے, ان کے جسموں پر ایک زخمی نامی کوئی چیز بھی نہیں ہوتا تھا, سمجھے؟ اس انداز سے وہ آتے تھے. اور وہ کفار کے دل بدل لشکروں کا صفایا کر دیتے تھے, سمجھے؟ اس انداز سے آتے تھے. تو یہ اس واقعہ سے پتہ چلا ہمیں کہ موت جہاں انسان کو لکھی ہے وہاں آنی ہے. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے چاہیں تو مردوں کو زندہ فرما دیں. تو یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مالک مختار بنایا ہے, یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا. جب دیگر انبیاء کرام کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے تو بدرجہ اولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا. آج تک کے لیے پھر یہی